صبح عائشہ کی آنکھ کھلی تو خود کو مصطفیٰ کے گھیرے میں پایا۔ مڑ کے دیوار گر گڑی پہ نظر دوڑائی تو دن کے 11 بجے عائشہ نے مصطفیٰ کی ناک پہ ہلکی سی چٹکی کاٹی اور مسکراتے ہوئے کو اس کے حلقے سے باہر نکالنا چاہا، مگر مصطفیٰ نے اسے اور زور سے خود میں سمیٹا تھا، مطلب کہ وہ جاگ رہا تھا۔ عائشہ نے خود کو چھڑوانے کی ایک ناکام کوشش کی، مگر مصطفیٰ کی گرفت سخت تھی۔ مصطفیٰ چھوڑیے نا، دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا، گھر بھی جان ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ عائشہ نے اسے احساس دلانا چاہا مگر بے سود۔ عائشہ مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے اور 2 دن تک ہم یہی رہنے والے ہیں، میں ماما کو بتا کر تھا۔ اب خاموشی سے لیٹی رہی میرے پاس۔ مصطفیٰ نے اس کا سر واپس اپنے بازو پہ رکھ کے اس کا ماتھا چوما تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ مصطفیٰ مجھے بھوک لگ رہی اور مجھے واش روم بھی جانا ہے پلیز۔ عائشہ کو جب کوئی رائے فرار نظر نہ آئی تو آخری تیر بھی آزمایا۔ مصطفیٰ نے گھور کے اسے دیکھا، خاموشی سے لیٹی رہیے، میں سو جاؤں تو اٹھ جائیے گا۔ مصطفیٰ کی بات پہ عائشہ خاموش ہو گئی اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ دوبارہ سو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی تو ٹائم دیکھا اور اس بار وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دن کے 4 بجے تھے، مصطفیٰ وہاں نہیں تھا۔ عائشہ نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا جو لاک تھا اور پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیڈ سے اتری مگر اپنا حلیہ لے کے واپس بلینکٹ میں گھس گئی اور خود کو سر سے پیر تک چھپایا۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ واش روم سے نکلا تو حیرانی سے اسے بلینکٹ میں چھپے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھے، کیا کوئی جن بھوت دیکھ لیا آپ نے؟ مصطفیٰ اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا اس تک آیا تو عائشہ نے نفی میں سہ ہلایا۔ کیا ہوا عائشہ، آپ ایسے کیوں چھپ رہی ہیں؟ وہ آپ باہر جائیے، مجھے واش روم جانا ہے۔ عائشہ اٹکتے بولی تو مصطفیٰ حیرت زدہ ہوا، لیکن کیوں، میرے یہاں ہوتے ہوئے آپ واش روم کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ بس آپ جائیے نا، مجھے واش روم جانا ہے۔ عائشہ نے اسے باہر بھیجنا چاہا مگر وہ باہر جانے کی بجائے بیڈ پہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بہیو کر رہی ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ مصطفیٰ نے یوں ہی بلینکٹ اس کے سر سے ہٹانا چاہا، عائشہ نے اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیا۔ مصطفیٰ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ عائشہ ہوا کیا ہے، آپ کو بتائیے مجھے۔ وہ مصطفیٰ میرے کپڑے، اس کی آدھی ادھوری بات سے ہی مصطفیٰ باقی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے مسکرا کے اسے اپنے قریب کیا۔ تو میری جان، آپ ساری رات میرے ساتھ اسی حالت میں تھی نا، اور ویسے بھی یہاں اور کوئی ہے کیا جو آپ ڈر رہی ہیں؟ میں ہی ہوں نا، تو مجھ سے کیوں شرما رہی ہے؟ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کے سر سے بلینکٹ اتارا، ہاں لیکن پھر بھی میں نے صرف آپ کی شرٹ پہنی، آپ پلیز باہر جائیے نا، مجھے واش روم جانا ہے۔ عائشہ کی بات پہ ہاتھ سے کنٹرول کرتا اڑ کر باہر چلا آیا اور عائشہ با کا واش روم میں گھسی تھی۔ 20 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کے بعد گاؤن پہنے باہر آئی تو مصطفیٰ ٹیبل پر ناشتہ سرو کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے مسکراتا ہوا اس کے پاس الماری سے ایک سادہ سوٹ نکال کے اسے دیا تو وہ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کی غرض سے بڑھ گئی۔ واپس آئی تو مصطفیٰ اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ جھجکتی جا کے اسے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے۔ جب مصطفیٰ نے ہاتھ کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا، دونوں نے مل کے ناشتہ کیا تو مصطفیٰ اسے باہر لان میں لے آیا جہاں رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ خوشی سے ہر ایک پھول چھو کے محسوس کرتی۔ جب مصطفیٰ نے اس کے بال میں موتی کے پھول لگائے، وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی مسکرائی تو مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کے ایک نازک سی انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ میں پہنائی۔ ہم گھر کب چلیں گے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ نے کندھے سے اپنا سر ٹکائے اسے گھیرے میں آہستہ آہستہ چلتی لان میں واک کر رہی تھی۔ میں نے صبح بتایا تھا نا کہ ہم 2 دن بعد جائیں گے گھر، تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ وائف ہیں آپ میرے ساتھ آپ کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ مجھ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے گھر کا خیال دل سے نکال کے مجھ پر دھیان دے۔ ویسے آج کچھ الگ ہی الواحی سا روپ چڑھا ہے آپ پہ، یا شاید میرے پیار کی دین ہے۔ مصطفیٰ اسے اپنے سامنے کر اس کے چہرے کو تھام کر بولا تو وہ نظر جھکا گئے۔ شروع ہوتے گال بار بار پہ ہنسی کے چھٹکار آج پنک کلر کے لباس میں وہ بھی ایک پھول کے مانند ہلا گئے تھے۔ عائشہ، آپ کے دل کی یاد دہانی کے طور پہ میں ہمیشہ آپ کو پہلی بار کی طرح پیار کروں گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اوکے؟ مصطفیٰ نے جذب کے عالم میں عائشہ کا ہاتھ ہولے سے دبایا تو وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ یقیناً اب آگے کی زندگی خوشحال گزرنے والی تھی۔ دوریا کے یونی میں ایڈمیشن ہو چکا تھا مگر وہ رامین عائشہ والی یونی میں نہیں، کسی اور یونی میں، اور آج اس کا پہلا دن تھا۔ یار اسے گیٹ کے باہر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ وہ ڈرتی جھجکتی آگے بڑھ رہی تھی جب سینئر کلاس کے 2 لڑکے اس کے ارد گرد آگے اس کا راستہ روک چکے تھے۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اب اس کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو جھلمنے لگے۔ کچھ فاصلے پہ جویریہ کی کسی بات پہ کہا لگاتے پارس کی نظر اس پہ پڑی تھی اور وہ چونکا تھا، وہ جہاں کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو اسے کالج گرل سمجھا تھا، تو وہ یونی میں کیا کر رہی تھی؟
اور وہ اپنی کلاس کے بکھرے ہوئے لڑکوں کو اسے پریشان کرتے دیکھ کے فوراً اس کی جانا بڑا تھا، جبکہ جو ویڈیو سے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، ارے دیکھو تو کہیں گے کسی اور دنیا سے بھٹک کر تو یہاں نہیں آ گئی، بالکل پڑی لگ رہی ہے، ہاتھ لگا کر دیکھو تو واقعی انسان ہے یا کوئی پڑی۔ وہ دونوں حباسات بڑی نظر سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے رہے تھے۔ ابھی ہاتھ بھاگ اس کے گال کو چھوتے جب پارس نے تیزی سے ہاتھ گھما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا اور وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے منہ کے بل زمین پر گرا۔ آئی وانٹ یو، دوبارہ اگر اس لڑکی کے آس پاس بھی دکھے تو کھال کھینچ کے کتو کے آگے ڈال دوں گا اور ایسی شکل بگاڑوں گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں پہچانے سے انکار ہو جائیں گے، سمجھ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ پارس نے دونوں کو انگلی دکھاتے ہوئے ڈرایا تھا اور وہ لوگ بھی بکتے چکتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ انہی کی جانب متوجہ تھے اور کچھ تو ہنس بھی رہے تھے۔ ابھی کے لیے انہوں نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا اور اس سے بعد میں سبق سکھانے کا سوچتے یونٹ سے نکل گئے تھے۔ جویری دوری کے بعد کری اسے ریلیکس رہنے کا کہہ تھی، جو تیزی سے پلک کے جھپکتے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنسو اس کے کل پہ پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ وائٹ فراک پہنے سر پہ حجاب لیے میک اپ سے پاک چڑھا جویریہ کو وہ کوئی معصوم سے چھوٹی سی بچی معلوم ہوئی۔ پارس دولہے کی جانب مڑا تو اسے روتا دیکھ اس کے پاس آیا۔ باقی اسٹوڈنٹ بھی اپنی باتوں میں مگن ہوتے وہاں سے جا چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا ڈال؟ پلیز رونا بند کرو، بالکل اچھی نہیں لگ رہی، پارس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ دوریا کے آنسو صاف کرنے اور لہجے میں موجود کوئی احساس جوریا کو چونکا گیا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو جوریا؟ جویریہ کے لہجے میں عجیب سی جلدی سے مگر وہاں متوجہ کون تھا جو محسوس کرتا؟ نہیں، بس ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ سرسی سے ملاقات ہوئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی کالج گرل ہے، مگر جہاں دیکھ کے میں بھی چونک گیا ہوں۔ اب چونکنے کی باری دوریا کی تھی، اسے ایئرپورٹ پہ اپنی اور پارس کی ملاقات زیادہ تھی۔ ہاں، میں نے ابھی 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے، آج پہلا دن تھا اور یہ سب ہو گیا، مجھے تو کلاس کا بھی نہیں پتا۔ دوریا پھر سے اداس ہوتی بولی تو پارس نے اس کے ہاتھ میں موجود چارٹ پکڑا جس میں تمام کلاسز کی ٹائمنگ وغیرہ درج تھی۔ آؤ میرے ساتھ، میں کلاس روم دکھا دیتا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ، اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تم نے ابھی تک۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا، پھر واپس اس کی طرف گھوما۔ مکنون یارم شاہ صاحب، مجھے دوریا بلاتے ہیں، آپ بھی دوریا ہی بلا سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ دوریا نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو پارس نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ میں پارس دورانی اور یہ میری کزن جویریہ اور میری سب سے اچھی دوست۔ پارس نے اپنا اور جویریہ کا تعارف کروایا تھا اور دوریا نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پارس اور جویریہ اسے کلاس روم تک چھوڑنے آئے تھے۔ دوریا رہی تمہاری کلاس روم اور جویریہ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دینا، اگر کوئی بھی پریشانی ہوئی تو کال کر لینا، اوکے۔ پارس نے اپنا نمبر دینے کی بجائے جویریہ کا کہنا مناسب سمجھا کہ ابھی وہ دوریا کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوریا نے ہنستے ہوئے جویریہ کو اپنا نمبر دے دیا تھا اور اس کا بھی سیو کر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ وہی کلاس کے باہر کھڑے تھے جب دوریا کی موبائل پہ رنگ ہوئی۔ وہ ایکسکیوز کرتے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی جہاں شاہ کالنگ لکھا تھا۔ وہ جذب بذب ہوتی کال کاٹ کے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ نائس میٹنگ یو دورے، جلدی ملتے ہیں کلاس میں، ڈرنا مت اور اسٹرانگ بنو، گھبرانا نہیں، ٹیک کیئر۔ اسے سمجھاتا جویریہ کے ساتھ اپنے کلاس کی جانب بڑھ گیا اور دوریا اپنی کلاس میں داخل ہوگی، مگر جویریہ نے ایک دفعہ مڑ کے اسے ضرور دیکھا تھا۔ پارس کا دوریا سے اتنی حد تک فری ہونا اسے بالکل پسند آیا تھا، مگر چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پہلی 3 کلاسز اٹینڈ کر کے دوریا کلاس روم سے باہر نکلی تو پارس اور جویریہ وہیں کھڑے شاید اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ان کی طرف بڑھی جب ان دونوں کی نظر دوریا پہ پڑی۔ دراصل ہم ابھی فری ہوئے تھے اور پارس جویریہ کو بہانے سے یہاں لے آیا تھا۔ اب دوریا کو آتے دیکھ وہ چہرہ پر ہلکی سے مسکراہٹ سے زیادہ اسے دیکھنے لگا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان وہ تینوں چلتے ہوئے کینٹین آئے تھے۔ دوریا نے سینڈوچ اور جوس آرڈر کیا تھا جبکہ پارس جویریہ نے اپنا پسندیدہ برگر اور کولڈ ڈرنک منگوائے۔ اب بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب دوریا نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا جہاں رام کے 10 کالز اور لاتعداد میسیجز تھے۔ ابھی وہ میسیجز کھولتی جب ایک بار پھر سے کال آنی شروع ہوئی تھی۔ اس کا موبائل سائلنٹ پہ تھا جو بھی کسی نے دھیان نہیں دیا۔ دوریا نے جلدی سے کال کاٹ کے میسیج ٹائپ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ ہوں، شافری ہو کے کال کرتے ہوں، ابھی کلاس سے باہر آئی ہوں۔ دوریا نے میسیج سینڈ کر کے موبائل ٹیبل پہ رکھا تو یارم کا فوراً میسیج آیا، پک اپ دا کال دوریا ادروائز آئی جسٹ کمنگ ٹو یونی۔ وارننگ دیتے میسیج اور غصے والے ایموجی کے ساتھ یارم کا میسیج پڑھ کے دوریا نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ یارم کی کلاس کا انتظار کرنے لگی جو 10 سیکنڈ بعد ہی آ گئی۔ دوریا ان سے ایکسکیوز کرتی تھوڑی سائڈ پہ ہو کے کال سننے کی تو پارس کو عجیب سی بے چینی نے گھیرا۔ وہ دوریا کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کے کچھ عرض نہ کر پایا۔ دوریا نے یارم کی کال جو نہ پک کی، یارم کی غصیلی آواز سن کے وہ پل بڑھ کے لیے ڈر گئی تھی۔ کہاں تھی، کب سے کال کر رہا ہوں، کال
کر ہم کلاس کے شیڈول کے مطابق 15 منٹ پہلے ہی تمہاری کلاس ختم ہو چکی ہے، تو میں اس میسیج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میری کال کیوں کاٹ رہی ہو؟ صبح سے کیا مطلب؟ آج پہلا دن تھا نا تمہارے یونی میں، تو اتنی جلدی دوست کیسے بن گئے؟ جواب دو۔ جانب کی کراتی آوازوں کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ سہمے۔ وہ پوچھا، صبح جب آپ کی کال آ رہی تھی نا تب میں کلاس میں تھی، اور تب سے کلاس میں ہی تھی، ابھی فری ہو کے باہر آئی ہوں۔ اور دوست وہ صبح میں جب یونی آئی تب مجھے کلاس نہیں مل رہی تھی، تو جویریہ اور پارس نے میری ہیلپ کی تھی، اور ابھی میں کلاس سے باہر آئی تو وہ دونوں کینٹین آ رہے تھے، تو میں بھی ساتھ ہی آ گئی۔ دنیا کی پوری بات سن کے وہ کچھ ریلیکس ہوا، مگر پارس نام پہ وہ ٹھٹکا اسے نام سن کے کچھ نہ سمجھ آئی کہ پارس لڑکی ہے یا لڑکا، پارس لڑکا ہے یا لڑکی۔ یارم کے سوال پہ دنیا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، بچا پارس تو لڑکا ہی ہے، بہت نائس ہے، بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، اور جویریہ بھی بہت ہے۔ ابھی دنیا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یارم جو آفس کی کرسی پہ ایزی ہو کے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو، دنیا میں نے تمہیں لڑکیوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب اگر تم دوبارہ پارس کے ساتھ بیٹھی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے گھر بٹھا دوں گا، اور آدھے گھنٹے بعد میں پک کرنے آ رہا ہوں، لنچ باہر کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرتا بنا دنیا کے پاس انہیں وہ کال بند کر چکا تھا، تو دنیا مرے مرے قدم اٹھاتے واپس اپنی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اسے منہ لٹکائے دے کے پارس پریشان ہوا۔ کیا ہوا دنیا؟ صاحب ٹھیک ہے نا؟ اور کس کی کال تھی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں پارس کی بات پہ دنیا زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے نفی میں سر لاتے ہوئے بولی، نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اور گھر سے کال تھی دنیا کی بات پہ پارس ریلیکس ہوا، تبھی ان کا آرڈر آ گیا۔ دنیا نے زبردستی اپنے سینڈوچ اور جوس ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مجھے کلاس میں جانا ہے، کوئی کام یاد آ گیا، ہم بعد میں ملتے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ دنیا جلدی سے اپنی بات ختم کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ پارس جبیر حیرانگی سے اسے تیزی سے وہاں سے جاتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ لگتا ہے کوئی جن دیکھ لیا، جویریہ پارس سے کہتی ہنسی تھی، اور وہ ایک نظر جویریہ کو دیکھے شش و پانی میں مبتلا ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ وہاں سے اٹھ کے دنیا کی کلاس کی جانب تیزی سے بڑھ گیا، اور جویریہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ دنیا کلاس روم کے باہر کاریڈور میں ٹہلی تھی، جب پارس کو اپنی جانب آتے دیکھا فوراً چہرہ پہ مسکراہٹ سے جالی، اس ایوری تھنگ اوکے دور وٹ ہیپن؟ پارس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پہ دنیا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں پارس، ابھی گھر سے فون آیا تھا، مجھے جلدی گھر جانا پڑے گا، تو اسی لیے گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں، اگر زیادہ پرابلم ہے تو میں گاڑی چھوڑتا ہوں۔ پارس نے اسے آفر کی، مگر اس نے مسکرا کر ٹال دیا، نہیں پارس تھینک یو سو مچ، لیکن مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں، کل ملیں گے، اللہ حافظ۔ دنیا موبائل پہ یارم کا میسج دیکھتی بولی، اور اسے بائے کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پارس اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ ہی چل دیا۔ یونی گیٹ پہ پہنچ کے دنیا نے اسے بائے کیا، تب وہ بھی اسے بائے کرتا موڑنے لگا، مگر پھر کسی احساس کے تحت دنیا کو دیکھا جو بلیک کلر کی پراڈو میں بیٹھی تھی۔ پارس کو زیادہ حیران کی تب ہو جب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، کیونکہ پارس کو لگا تھا شاید وہ ڈرائیور کے ساتھ جاری، مگر وہ ششپائی میں مبتلا ہوا تھا۔ پھر سر جھٹکتے کل اسے پوچھنے کا ارادہ کرتا اپنی گاڑی کی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دنیا یوں ہی گاڑی میں بیٹھی، جرم نے بنا اسے دیکھے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے چہرے پہ سردی دیکھے دنیا کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے کوئی بات کرے، اس لیے چپ بیٹھے رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی، تو یارم نے گاڑی پارک کر کے اس کی طرف دیکھا، شاہ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بہیو کر رہے جیسے میں نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ مجھ سے غصہ ہیں؟ دنیا نے آہستگی سے پوچھا، تو یارم اپنے چہرے کو نارمل کرتا ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر نام میں سا ہلاتا وہ بولا، ایسا کچھ نہیں میری جان، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، چلو اترو اب نیچے۔ یارم اسے کہتا خود بھی گاڑی سے اترا، اس کی طرف آ کے دنیا کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کے اسے نیچے اترنے میں مدد دی۔ دونوں ہم قدم ہوتے آگے بڑھے، دنیا نے مودب انداز میں ان کے لیے دربان نے مودب انداز میں ان کے لیے دروازہ کھولا، تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کونے میں موجود ایک ٹیبل پہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، تو ویٹر ان کی طرف بڑھا۔ یارم نے اپنا اور دنیا کا آرڈر لکھوایا، تو وہ آرڈر نوٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یارم نے دنیا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، کیا وہ آج زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ یارم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چور کی بجائے تو ہوش میں آئی، براؤن پینٹ کوٹ پہنے، ناک سک سے بال جھاڑ کے ہمیشہ کی طرح ہُبرو لگ رہا تھا۔ جی نہیں، وہ میں بس آپ کی مونچھیں دیکھ رہی تھی، اچھی لگتی ہے آپ کو، وہ بات گول مول کرتی پانی پینے لگی، تو یار مسکرا کے اسے دیکھنے لگا۔ جب پاس کی ٹیبل پہ 2 لڑکیاں آگے بیٹھی جو کافی اسٹائلش سی تھی، دنیا نے ایک نظر انہیں دیکھی، اپنی توجہ یارم کی طرف کی جو موبائل میں مصروف تھا۔ اچھا مجھے یہاں لگا آپ موبائل میں بزی ہو گئے ہیں، لڑکے سے آئی نو آپ بہت بزی ہوتے، لیکن ابھی کے لیے اسے رکھیے۔ دنیا نے ناراضگی سے کہا، تو یارم نے موبائل ٹیبل پہ رکھ دیا، اوکے میری جان، جو حکم آپ اب ہوش یا کوئی اور حکم بھی ہے؟ یارم مسکرا کے بولا، تو دنیا نے مسکراتے ہوئے نہ مثال نہیں اور کوئی حکم نہیں۔ یارم
سے کہتے وہ پورے حال میں نظر دورانے لگی۔ جب پاس والی ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں پہ اس کی نظر پڑی تو وہ ٹھٹکی، کیونکہ ان دونوں کی نظر یار پہ مرکوز تھی۔ دوریا کی دم غصے میں آگ بگولا ہوتی انہیں کونے لگی۔ یار میں دوریا کی نظروں کے طاقت میں دیکھا تو اسے بھی وہ دونوں لڑکیاں میری طرف دیکھتی نظر آئی، تو اس سے دوریا کے غصے کا اندازہ ہوا۔ یار نے دوریا کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکہ اس کی جانب مڑی۔ یار نے اسے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے آنکھوں سے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ برداشت نہیں ہو رہا نا؟ وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں؟ یارم آہستہ آواز میں اسے پوچھ بیٹھا تو وہ سر جھکا کہ ہاں میں سراہ لگی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی یارم کو بے چین کر دوریا کہ ہم بے چین، یہ چھوٹی سی بات ہے اور تم رو رہی ہو؟ یار میں تھوڑی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یارم اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے ساتھ رکھی چپے بیٹھا، اس کا چہرہ اونچا کیا تو وہ اس کے گلے لگتی رو دی تھی۔ ہے دوریا میری جان کیا ہوا؟ یار ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پلیز چپ کر جاؤ، سب دیکھے تم کیوں انسیکیور ہو رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ وہ کوئی نہیں اور کوئی نہیں، میرے لیے تم میرے نکاح میں ہو اور ہمیں کوئی بھی کبھی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اب بالکل چپ، اور ہم ابھی گھر جا رہے ہیں، چلو اٹھو، کھانا بھی گھر کھائیں گے۔ یار میں اس کے آنسو صاف کرتا ہوں بولا تو ورنہ پھر میں ساہ لاتی ہوں اسے سے دور ہی، ہم یہی کھانا کھائیں گے، مجھے بھوک لگی، آپ بس یہیں بیٹھے میرے پاس۔ وہ اسے کہتے ایک نظر اس کے پیچھے دیکھتے بول جہاں وہ لڑکیاں اب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ویٹر کھانا ان کے ٹیبل پہ سرو کر کے جا چکا تھا، تبھی وہ دونوں بھی کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ ہوٹل سے باہر آتے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ موسم سے لگ رہا تھا کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے، اس لیے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے تھے اور ابھی وہ لوگ مین روڈ پہ آتے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یارم نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی تھی۔ پہنچنے تک بارش اپنا زور پکڑ چکی تھی۔ یارم گاڑی پورچ میں پارک کرتا دوریا کے ساتھ اندر داخل ہوا اور لاؤنج میں کوئی نہ تھا اور دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دونوں کے کپڑے آدھے بھیگ چکے تھے۔ دوریا کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے کپڑے الماری سے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ یارم اپنے باوجود سے آزاد کرتا کوٹ اتار کے صوفے کے پوچھ پر ڈالتا، ٹائی کی گرا کھولتا، ونڈو سے پردے ہٹا گیا۔ باہر بارش زور و شور سے برسی تھی، موسم میں بھی ہلکی محسوس ہوتی۔ پردے دوبارہ برابر کرتے وہ بیٹھ کر اسے ٹیک لگاتا، آنکھیں موند گیا۔ دوریا کے کمرے میں واپس آتے اور یارم کو آنکھیں باندھ کے لیٹے دیکھے اس کے قریب چلیے۔ کچھ دیر پہلے جو بال نقصق سے جمے تھے اب تھوڑے تھوڑے گیلے ہو کے اس کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ دوریا نے اس کے بال میں ہاتھ پھیر کے اس کے بال پیچھے کیے تو یارم نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جو گیلے بالوں کے ساتھ سادہ سے فروزی کپڑے پہنے اس کے قریب کھڑی اس کے بالوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنی گود میں گرایا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے زور سے اس کے کالر کو پکڑ کے آنکھیں مچ گئی تھی۔ یارم نے اس کے چہرے پہ بکھرے بال پیچھے کیے تو دوریا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ یارم کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی اور آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک، اور یارم اپنا ہاتھ اس کی گردن کے گل پیٹتا اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا۔ باہر زور سے بادل گرجا تھا اور دوریا نے یارم کے سینے میں منہ چھپایا۔ یارم اس کی گردن سے بال پیچھے ہٹاتا وہاں اپنا لمب چھوڑتا اس کے پچھلے گلے کی ڈوریاں کھول گیا تھا اور دوریا بدھ کے اسے دور ہوئی، بیڈ سے دور جا کھڑی ہوئی۔ یارم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ شام وہ میں نہ آج آپ ہی سے مل کر آتی ہوں کہ دوریا یارم سے بچنے کی کوشش کرتی باہر کی جانب بڑھی، ابھی دروازہ کھول کے باہر نکلتی جب یارم تیزی سے اس کا بازو پکڑ کے واپس اندر کھینچا اور دروازہ لا کر کے دوریا کو دروازے کے ساتھ لگایا۔ کہاں بھاگ رہی ہیں میری جان، کیا ہوا؟ یارم اس کا چہرہ جھکا چہرہ اوپر اٹھاتا ہوا اسے پوچھا تھا اور وہ نفے میں سہلاتی ہوئی زبردستی مسکرائی تھی۔ جب یارم دروازے کے پاس لگے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے کمرے کی تمام روشنیاں معدوم کر دی تھی اور دوریا کو بازو میں اٹھاتا واپس بیڈ کی طرف لایا تھا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کے خود اس کے چہرے پر جھکا تھا اور نشانہ اس کی گردن تھی۔ آج پھر بارش برسی تھی اور آج پھر وہ اپنی تمام تر شدت سے دوریا پہ انڈیل رہا تھا۔ رامین کلاس روم سے نکلتی جب ایک لڑکی نے اسے آ کر کہا کہ سائنس لیب میں سر امجد اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوتی بیگ کندھے پر ڈالتی لیب کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہر سر امجد کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ مجھے لیب میں کیوں بلوایا؟ وہ تو اسٹاف روم میں ہوتے ہیں اس ٹائم، مجھے کیوں بلوایا؟ چلو چل کے دیکھتی ہوں، شاید کوئی ضروری کام ہو۔ وہ خود ہی سے باتیں کرتی سیکنڈ فلور پہ بنے سائنس لیب جو کہ کارڈور کے آخری کونے میں تھا بڑھ گئی۔ پورا فلور خالی تھا سوائے ایک دو اسٹوڈنٹ کے۔ لیب میں داخل ہو کے اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں سوائے اندھیرے کہ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ابھی وہ واپس مڑتی جب اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ فریز اس کے جسم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پلٹ کے دیکھتی کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ اوہو سو سیڈ، چڑیا جال میں پھنس گئی، اور وہ بھی بنا کسی تگدو کے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ جو کوئی بھی تھا نہایت ہے کڑھت آباد میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا اور امین کی ٹانگیں کام رہی تھی، آنکھیں پانی سے بڑھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی کتابوں پہ اس کی گرفت سخت ہوئی مگر اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع سمجھ آیا کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت چالاک تھا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں کوئی انسان تو کیا چڑیا بھی نہیں آتی تھی۔ دیکھو دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ رامین کے آنسو اس کے گل پہ
بکھرتے جا رہے تھے۔ نہ 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 میری بلبل، یہ قیمتی آنسو بعد کے لیے بچا کے رکھو، بعد میں کام آئیں گے۔ ابھی چپ چاپ میری باہوں میں آ جاؤ، میری رانی کتنی خوبصورت ہو تم، میں تمہیں بہت پیار سے سمیٹوں گا میں میری جان۔ رامین اس کی خلیج باتیں سن کے اندر تک آ گئی۔ ابھی وہ مورتی جب پیچھے کھڑے لڑکے نے اس کے کندھے سے بیگ کھینچ کے زمین پہ دے مارا تھا۔ اس کا دوپٹہ جو اس کے کندھوں پہ پھیلا ہوا تھا نوچ کے دوبارہ دور اچھالا تھا۔ رامین کے پاس چلتا تھا وہ زمین میں دانس جاتے شمشا پہ سالم نے اس کے بازو کو پکڑ کے اپنے پاس کھینچا ہی تھا جب کوئی دروازے کو لات مار کے توڑتا ہوا وہاں دھال ہوا تھا۔ سالم جو کہ مڑا ہی تھا جب اپنے منہ پہ پڑنے والے زوردار مکے سے زمین پر صبح رامین کی حالت دیکھ کے اون کی نظر جھکی تھی اور اس نے زمین پہ گرا دوپٹہ یوں ہی نظر جھکا اس کے سر پہ اڑا تھا اور واپس زمین پہ پڑے سالم کے گوشوں مکو سے ٹھیک ٹھاک کھٹائی کی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے اسے چھونے کی؟ ہاں بول، کیسے چھوئے سے؟ میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ تو جانتا تھا نا کہ اگر تو نے اس پہ گندہ نظر بھی ڈالی تو میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا، اور تو نے اسے چھونے کی کوشش کی، اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں جان لے لوں گا تیرا؟ تیری سارا مار کھا کے بے ہوش ہو چکا تھا، مگر اون کا غصہ تھا کہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ رامین اپنا رونا بول کے اس کا پاگل پان دے رہی تھی۔ بے ہوش میں آتے ہوئے رامین نے اون کو سالم سے لگے جو کہ ایک خاصا مشکل کام تھا۔ وہ نے رامین کو دیکھا جو روتی اسے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ وہ نے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اگر آج کچھ ہو جاتا، اگر احمد صحیح وقت پہ اسے سالم کے ارادوں کا نہ بتاتا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سوچاتے اس نے رامین کو اور زور سے خود میں بھیجا کہ رامین کو اپنی ہڈیاں چٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اون لیو می، چھوڑی مجھے پلیز۔ رامین نے خود کو شرمانے کی بھرپور کوشش کر کے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ ہوش میں آئی ایم سوری رامین، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا۔